السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت تقریب جس میں ہم سب جمع ہیں، میرے انتہائی محترم برادر مکرم محترم جناب قاری ارشد محمود صفدر صاحب کی پرخلوص دعوت، بلکہ آج دعوت نہیں، آج حکم تھا ان کا کہ آپ نے اس تقریب میں ہر صورت پہنچنا ہے۔ میں بڑا حیران تھا، قاری صاحب نے کبھی مجھے کسی بھی محفل کے لیے ایسا مجبور نہیں کیا۔ میں نے کہا بتائیں بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے پیارے عزیز ہیں اور انہوں نے عقیقہ کیا ہے بیٹیوں کا، تو اس میں آپ ضرور آئیں گے۔ آج کا میرے جو شیڈول تھا، دن 1 بجے بھاول نگر میں ایک تقریب تھی، اس میں شریک تھا میں، اور ابھی قصور، ویسے میرا ضلع قصور ہے، قصور کے بالکل قریب ایک گاؤں، آپ یقین کریں گے وہاں سے 7:40 میں نکلا۔ تو یہ قاری صاحب کی اور یہ جنہوں نے بلایا ہے، ان حضرات کی محبت ہے کہ میں یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکا ہوں، اور آپ حضرات بھی یقیناً بڑی دیر سے تشریف فرمائے ہیں۔ قاری صاحب، مجھے پچھلے دن ایک خطیب صاحب کی بات بڑی اچھی لگی، ویسے اچھی ہوتی باتیں، تھوڑی سی تاخیر ہوگی تو انہوں نے ایک بات سنائی۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں، آج کل جو ماحول بنا ہوا ہمارے لاہور گجرانوالہ بالخصوص اس علاقے میں، کہ شادی کا وقت جو طے ہوتا ہے وہ 2 بجے کا ہوتا ہے، تو کھانا کس وقت کھلتا ہے؟ ہاں صحیح کہا آپ نے، کم از کم 5 بجے۔ کہتے بھئی وہاں بھی اتنی دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہاں تو آپ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ آپ کا قیمتی بنے گا۔ بہرحال میں پھر بھی آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ نے صدق دل سے جواب دینا ہے کہ کوئی 1-2 کلام آپ سننا چاہتے ہیں؟ کیوں جی؟ دل سے بتائیں۔ ہاں جی 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 ان کی بیٹیوں کا اللہ پاک سبھی کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور بالخصوص جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بچوں کا عقیقہ کیا، اسلم صاحب، اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بہرحال وقت اب چونکہ میں زیادہ نہیں لگانا چاہتا ہوں، درود پاک سے آغاز کروں گا۔ قاری صاحب نے مجھے کلام پڑھنے کے لیے کہا۔ قاری صاحب نے کہا میں پورے ملک میں بھی، بیرون ملک بھی جانا ہوتا ہے، تو ایک کلام جو میری پہچان بنی ہے، مجھے کہا کہ وہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولینی بھی ہو سے۔ آپ نے پہلے یہ سنا ہے، ضرور سنا ہوگا، تو وہ بندہ ناچیز نہیں پڑھا اس کو، اللہ نے اس کو بہت زیادہ مقبول کیا، اللہ پاک قبول فرمائے مزید۔ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ محبت سے ذرا درود پاک پڑھیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو جو میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے، مسافر ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اسی سال مکہ اور مدینہ کی حاضری بھی نصیب فرما دے۔ پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب میں آپ کو پتہ پچھلے دنوں 4 سال پہلے ترکی کے سفر پہ تھا، تو ترکی کا شہر ہے استنبول، وہاں ایک میوزیم ہے توپ کاپی کے نام سے، اس میوزیم میں بڑی بڑی مبارک چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں پانی پیا کرتے تھے، جس میں وہ واقعہ ہے بڑا مشہور، 70 صحابہ نے پیا اس پیالے کی۔ ہاں جی جی وہ میرا کلام بھی بڑا ہونا۔ تو اس پیالے کی جب زیارت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مشہور عصا، اس کی بھی زیارت کی،
حضرت یوسف علیہ السلام کی پگڑی اور بڑی مبارک چیزیں. جب اس پیالے کو دیکھا نا تو میں کھڑا ہو گیا اور یقین مانیے کہ اس میں ایسا مجھے نور محسوس ہوا. فوراً ذہن میں بات یہ آئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں میں تشریف فرما ہوتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا. یہ شعر میں نے اس کے بعد تقریباً جہاں پہ بھی میں کلام پڑھتا ہوں تو یہ ضرور پڑھتا ہوں اور اس شعر کا مجھے پھر لطف آتا ہے. آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے کہتے سبحان اللہ تو کیڑا زور لگا ہے. نہ تو اس پہ وہ ایک خطیب فرما رہے تھے سبحان اللہ کہنے سے نہ تو کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے, جنت میں چرچا ضرور ہوتا ہے. ایک دفعہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. تو میں مزید ایک کلام اور پیش کرتا ہوں. تو جب بھی کوئی شعر اچھا لگے تو آپ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے. ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا, اڈواس میں کہتے سبحان اللہ. قاری صاحب دیکھیے گا شیخ. واسطہ دیا جو آپ کا, واسطہ دیا جو آپ کا, میرے سارے کام ہو گئے, میرے سارے کام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے,
وقت کے امام ہو گئے، فرش سے وہ جا کے عرش پر یہ آیت ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ تو سبھی کو آتا ہے تقریباً کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اب اس شعر پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے آقا کی محبت میں جیسے ہمارے آقا کی شان ہے، اس شان سے دایاں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ سنیے گا شعر کے بعد، فرش سے وہ جا کے عرش پر، فرش سے وہ جا کے عرش پر، رب سے ہم کلام ہو گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء۔ آخری شعر اس کلام کا، اور ختم نبوت کے دیوانے پروانے بیٹھے ہیں، اس شعر میں عقیدہ ختم نبوت ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے آقا کی ختم نبوت کے لیے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ ختم نبوت بھائی جن کے ہاتھ سلامت ہیں انہوں نے تو شہداء نے ختم نبوت کے لیے جانے قربان کی، گردنیں کٹوائی، اور آپ نے صرف ہاتھ کھڑے کرنے اور پوری محبت سے مجاہد ختم نبوت بن کر بولنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ سب کو نہیں کہہ رہا، جن کے ہاتھ سلامت ہے حضور کی محبت میں اٹھ سکتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دائیں ہاتھ میں ہمیں جام کوثر ملے، ہاتھ کھڑے کر پوری محبت سے بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت۔ میں گزارش کرتا ہوں آخری شعر دوبارہ پڑھا جائے اور آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ صاحب اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، ساؤنڈ بھی بہت اعلیٰ ہے، وہی ساؤنڈ ہے نا جو اکثر لگتا ہے، اللہ ان کی روزی میں بہت برکت دے۔ ایک کلام جہاں مجھے ایسا ساؤنڈ، جب مجھے ایسا ساؤنڈ ملے نا تو ایک کلام میں ضرور پڑھا کرتا ہوں، 2 شعر میں اس کے ہی پڑھتا ہوں، اور یہ کلام بھی الحمدللہ میرا پڑھا ہوا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، ویسے تو کلام لمبا ہے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ
اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قاری صاحب کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. اب سنیے گا شعر آپ کو پورا لطف آئے گا. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا. سبحان اللہ. آپ جائیں گے ضرور انشاءاللہ. دل سے دعا دی ہے. 2017 میں حج کا سفر تھا میرا. عمرہ یا حج کرنے والا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو سب سے مدینہ منورہ قریب آ جائے تو سب سے پہلے دور سے مسجد نبی کے مینار نظر آتا ہے. وہ شعر سنتے ہیں آپ کہ جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اور جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے خود جب میری نظر پڑی میری زبان پر خرس بھی شعر جاری ہے. اللہ طاہر صاحب کیا ہے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا. نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت. بڑا اچھا کیا قاری صاحب نے آپ نے مجھے شعر کا لقمہ دیا. اپنا ایک پیغام بھی میں پہنچا دیتا ہوں. میں اس شعر میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کرنے لگا. دوسرا شعر پڑھوں گا میری اس سے مراد نفی نہیں ہے لیکن حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے. ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کے جائے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اسکول پڑھائیں گے وہ اس سے منع نہیں لیکن حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر لیں کون کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا. ماشاءاللہ. اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت. اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت.
عظمت تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ آخر میں وہ کلام جس کا بالخصوص قاری صاحب نے حکم کیا اس کے بھی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، اور یہ نعت، یہ کلام نعتوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ اس میں شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن مبارک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گزرا، قاسم میں کچھ عرصہ پہلے جب مدینہ منورہ پہنچا تو ایک دن پہلے رمضان سے پہلا روزہ مسجد نبی میں الحمدللہ وہاں سحری بھی وہیں کی، نماز پڑھ کے تو ہمارے بھائی اصغر جو مدینہ میں ہمارے میزبان ہوتے ہیں انہیں کے گھر میں رہائش ہوتی ہے، تو ہم 4 ساتھی تھے، مجھے لے گئے جنت البقیع میں، وہاں پہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، مجھے لے گئے وہاں اور مجھے کہا کہ آپ وہ پاکستان میں آپ سے لوگ سنتے ہیں، یہاں سنایا ہے۔ ہم 4 لوگ تھے، وہاں جو منظر ہوتا ہے اس کو بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو بس پڑھ رہا ہوں جس تصور میں بھی، جب ختم کیا میں نے پیچھے دیکھا تو کم از کم کوئی 100-150 لوگ میرے پیچھے کھڑے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں جس میں آنسو نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی باادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میں چند اشعار اس کے پڑھ دیتا ہوں، پوری محبت سے اور تصور میں ڈوب کر سنیں۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تارے چومے دیویوں سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ اے انگلی نہ پاکے تبیڑے دے اندر، خدا دے سجن کو پورے دیویوں سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ کدی نال تیرے نزاکت چے سونا، اور اس دا بھی ہو سی منے دیویوں سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ نوا کے سجا کے تے سرما بھی پاکے، اور اچھی اور بلند آواز۔ نوا کے سجا کے تے سرما بھی پاکے، تو ٹھوٹی ہلا کے ہنسے دیویوں سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں، بھائی اسلم صاحبزادی ہیں، بھائی افضل صاحب دونوں۔ اچھا چلے، اللہ پاک ان کی بیٹیوں کو نیک بنائے اور ان کے نصیب اچھے کرے، بیٹے اور بیٹی۔
جو بھی ہے اللہ پاک ان کو ماں کی شان میں بھی 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، اور یہ کلام میں نے قرصب سے لیا تھا کافی عرصہ پہلے، مجھے کسی نے کہا تھا یار وہ کلام تو قرصب پڑھتے ہیں، ویسے مجھے حکم کر رہے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا، کرنی اویس کی تی ماں دی نوکری، کرنی اویس کی تی ماں دی نوکری، کرتا حضور نے انعام بھیجیا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا، اور سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیا، جن کی زندہ ہے اللہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں صحت عافیت والی ہمارے قرصہ کی والدہ محترمہ بھی پچھلے دنوں کافی بڑے پریشان تھے، لیکن اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا، پورے ملک میں ان کے لیے دعائیں ہوئیں، تو جن کی زندہ ہے اللہ ان کو صحت عافیت والی لمبی زندگی دے، اور جن کی فوت ہو گئی اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آخری شعر، سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیا، کہندا کوئی نہیں بیٹا چھیتی چھیتی گھر آ، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا، چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ جب آخری شعر پڑھ رہا ہوں میں، جب شعر پورا اپنے عقیدے کا اظہار کیجیے گا دایاں ہاتھ اٹھا کے، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک آقا کا سہارا، صرف ایک آقا کی سہارا۔ اگلا مصرع ہے، حامی ساڈے آمینہ دے،
آپ نے سنا ہوگا ایک کلام بڑا مشہور ہے، قاری صاحب نے حکم کر دیا ہے، میرے بڑے ہیں جو کہیں کہ میں پڑھتا جاؤں گا، لیکن آگے نہیں انشاءاللہ دعا کریں گے. حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، یہ آپ کہیں گے. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جنت نوں جائے گی سواری آپ دی، جنت نوں جائے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. آپو آپ ساریاں نوں پئی ہوے گی، آپو آپ ساریاں نوں پئی ہوے گی. مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی. یقینی طور پر آخری شعر ہے، یقیناً آخری شعر اس محفل آج کی اس حاضری کا. میں بہرحال اب میرے آخری شعر تھا میری طرف سے، کیا کریں آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے نہ کہنا کہ آپ سب جڑے رہے. تو بہرحال میں جن اگلے مصرے میں جن شہزادوں کا ذکر کرنے لگا ہوں نا، آپ ان کا نام سنیں گے تڑپ جائے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل میں کتنی محبت ہے. کن کا ذکر کرنے لگا ہوں؟ اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی. جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. ایک کلام پڑھ رہا ہوں، شاید آپ کی موجودگی میں نے ابھی تک نہیں پڑھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ابھی تک میرے خیال نہیں سنا. کافی لمبا ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. ابھی راستے میں بھی پروفیسر صاحب میرے ساتھ ہیں، میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ ہر صحابی کی اپنی شان ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق، کیا شان! بندہ جب سوچتا ہے اور پڑھتا ہے نا، جب عجیب ایمان تازہ ہوتا ہے. یقین کریں، میرے آقا نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے. تو میں ان کی شان میں 2 یا 3 شعر میں پڑھ رہا ہوں آج کل اس کلام کو ہر جگہ تقریباً جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے. مراد مصطفیٰ پیارا، مراد مصطفیٰ پیارا، عمر جرار آیا ہے. مراد مصطفیٰ پیارا، عمر جرار آیا ہے. داماد حیدر کا لیے تلوار آیا ہے. مراد مصطفیٰ پیارا، عمر آقا کا پیارا ہے، عمر روشن ستارہ ہے. عمر آقا کا پیارا ہے، عمر روشن ستارہ ہے. وہ دیکھو، سنی ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. وہ دیکھو پیر سنیوں کا عمر سردار آیا ہے.
دیکھو پیر سنیو عمر سردار آیا ہے بہن سے سن کے وہ قرآن محمد کی طرف دوڑا بہن سے سن کے وہ قرآن محمد کی طرف دوڑا بدل دی رب نے کیفیت عمر دربار آیا ہے بدل دی رب نے کیفیت عمر دربار آیا ہے عمر یقیناً آخری شعر اب جو بھی فرمائش کرے گا میں اس سے معذرت کروں اور یہ شعر ایسا ہے کہ قاری صاحب میں اللہ جانتے اس کو پڑھتا ہوں شعر کو میری اپنی کیفیت بڑی عجیب ہوئی کیا شان اور اس شعر پر آپ حضرت عمر کے لیے دوا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ کیسی شان عمر اسلام لایا تو بے دینوں کی اڑی نیندیں عمر اسلام لایا تو بے دینوں کی اڑی نیندیں کھڑا ہو کر وہ کعبے میں انہیں للکار آیا ہے کھڑا ہو کر وہ کعبے میں انہیں للکار آیا ہے عمر داماد حیدر کا لیے تلوار آیا ہے مراد مصطفیٰ پیارا عمر جرار